السلام علیکم، متی اللہ جان MJ TV آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز کی آئینی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ 10 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، انہوں نے سماعت کا آغاز کیا۔ ایڈوکیٹ منیر ملک اور ان کے ساتھی وکلاء جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج ایڈوکیٹ منیر ملک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ ایک بدنیتی کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے ایک بظاہر شکایت کنندہ کا نام استعمال کیا گیا ہے، عبدالوحید ڈوگر کا، اور اس شہری سے درخواست جو ہے بظاہر ایک ڈلوائی گئی۔ 10 اپریل کو یہ شکایت ڈالی گئی اور پھر اس کے اوپر بڑی تیزی سے تمام سرکاری اداروں نے جو کام کیا وہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذی کارروائیاں کی، ایک ایک کر کے وہ خط و کتابت کا ذکر کیا، ان تاریخوں کا ذکر کیا اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ایڈوکیٹ منیر ملک نے کہ عبدالوحید ڈوگر جو شکایت کنندہ ہے اور جو ایک صحافی بھی ہے، وہ بظاہر ایک فری ایجنٹ نہیں ہے اور اس کو کسی نے انفارمیشن دی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عبدالوحید ڈوگر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جسٹس قاضی فائز نے اپنے ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں ان میں کیا ظاہر کیا ہے اور کیا نہیں کیا، جبکہ وہ اپنی شکایت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جائیدادیں لندن کی انہوں نے ٹیکس میں ظاہر نہیں کی، کیونکہ ججوں کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ٹیکس کے گوشوارے اس طرح پبلک نہیں ہوتے، تو شکایت کنندہ کو کیسے پتہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے معزز جج نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں کیا ظاہر کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ تو آج یہی ایڈوکیٹ منیر ملک نے بتایا اور ان تمام اجلاسوں کا، ان تمام خط و کتابت کا حوالہ دیا جو حکومتی ادارے کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو برطانیہ کی جو ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے تمام جائیدادوں کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اور وہ ویب سائٹ کے جو دستاویزات ہیں جو اس ریفرنس میں لگائے گئے ہیں، وہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اور جو شکایت کنندہ ہے اس نے اپنی شکایت کے ساتھ وہ ویب سائٹ کی دستاویزات بھی نہیں لگائی تھی، اور انہوں نے سمپل یہ لکھا تھا کہ ان کے نالج میں ہے، اور جبکہ وہ ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں وہ لندن کی پراپرٹیز کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بعد میں حاصل کی گئی اور وہ بعد میں لگائی گئی، وہ کس نے حاصل کی ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے۔ تو آج کی اس سپریم کورٹ کی کارروائی میں جو شکایت کنندہ ہیں عبدالوحید ڈوگر جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، مگر وہ کافی پریشان اور کافی ٹینشن میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے انٹرویو دینے سے بھی انکار کیا، کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کیا، وہ زیادہ دیر یہاں پہ رکے نہیں، کمرہ عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ان کو ابھی فی الحال ان کی بولنے کی باری نہیں آئی، اور وہ بھی سماعت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ فوری طور پہ یہاں سے چلے گئے۔ کافی ٹینشن میں دکھائی دے رہے تھے اور کسی قسم کا انٹرویو دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ صحافی تھے، ساری دنیا کا انٹرویو لیتے رہے اور ساری دنیا سے سوال کرتے رہے، مگر انہوں نے اپنے صحافتی ذرائع کا استعمال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست یا ایک شکایت ڈالنے کے لیے استعمال کیا، خبر شائع کرنے کے لیے نہیں۔ یہی ہم سوال کرنا چاہتے تھے جن کے جواب نہیں ملے۔ آج اسی سماعت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد صاحب، ایک بہت ہی وکلا تحریک کی معروف شخصیت ہیں، جانے پہچانے نام ہیں، ہاؤس ہولڈ نیم ہے علی احمد کرد، اور یہ بھی جو ہیں جسٹس قاضی فائز کی وکلا کی جو ٹیم ہے اس کے ایک اہم رکن ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ علی احمد کرد صاحب، کیا لگا آپ کو آج 10 رکنی بینچ کی طرف سے کافی تحمل سے ایک بار پھر سنا گیا؟ ایڈوکیٹ منیر ملک بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی اختیار کے یہ انویسٹیگیشن کی گئی ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آج کی سماعت سے آپ مطمئن ہیں اور ججوں نے آپ کو سنا؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے آج منیر ملک صاحب نے جو کہا، صرف ساری بنیادی بات یہ پیٹیشن یہاں پہ فائل صرف اس لیے ہوئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف اس لیے کہ جو ریفرنس داخل ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، صدر کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، جس کی بھی طرف سے، اس میں بیس جو ہے میلا فیڈی ہے، بددیانت ہے۔ اور آپ نے جیسے آج منیر ملک صاحب نے جو ہے جتنے بھی جو پیٹیشن میں جو بہت بلکی قسم کا پیٹیشن ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے وہی ڈوگر صاحب جو آئے، میں یہ سمجھتا ہوں آج اس کا کورٹ میں آنا، اس کو بلانا اور اس کا اپیئرنس اور اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتاتے ہیں، جس کے کمپلینٹ کی بنیاد پہ، جس عبدالوحید کمپلینٹ کی بنیاد پہ یہ سارا سلسلہ چلا، انویسٹیگیشن ہوئی، سب کچھ ہوئی، ریفرنس فائل ہوا۔ میں کہتا ہوں اس کے فیس ایکسپریشن پہ یہ سارے کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے دیکھا
نہ صرف ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا اور بڑے مسکراتے انداز میں دیکھا. ان کو یہ سمجھ جانی چاہیے، اس کنکلوژن پہ آنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی ریفرنس ہے اس کی بنیاد کچھ نہیں. اچھا علی مشکوک صاحب، دیکھیں آپ نے وکلا تحریک 2007 میں کی، بڑی کامیاب تحریک تھی، جنرل مشرف کو بھگا دیا آپ نے، بلکہ ملک سے ہی اب بھاگ گئے وہ. مگر یہ کیسا لگتا ہے آپ کو اس وقت کے غیر آئینی چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر سے آج ایک شکایت کنندہ عبدالوحید ڈوگر تک کا آپ کا سفر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کے بعد عدلیہ کو آپ آزاد دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مطیلہ جان، افسوس ہوتا ہے مجھے، ایمانداری سے افسوس ہوتا ہے، اور ہر جگہ افسوس ایک تو ذاتی طور پہ مجھے ہوتا ہے، اور بلکہ بہت جلدی اس وقت بھی میں سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اور اوپننگ سیریمنی تھی جوڈیشل ایئر کی، اس میں سارے 17 ججز کے سامنے آخر میرا دکھ لگا، مجھے کہیں پہ پین ہوا تھا، کہیں پہ بے چینی تھی، یا جو میں نے آ کر کہا تھا یہ سارے فرعون بیٹھے ہیں. آج بھی کوئی فرق، ایک جج کو فرعون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، جن لوگوں کی عزت و احترام کے لیے آپ ہم سب اس ملک کے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، تمام صحافی اور تمام برادری، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سارے سڑکوں پر تھے، اس کا نتیجہ اگر فرعون ججوں کی صورت میں نکلا تو آج بھی میں سمجھتا ہوں، آج بھی میں سمجھتا ہوں ہم جتنے وکیل بیٹھے ہیں بشمول میرے، اور جتنے ہمارے صحافی ساتھی جرنلسٹ بیٹھے ہیں بشمول آپ کے سارے ساتھی، ہم بہت ہی گہری نظروں سے ان کے نہ صرف جج صاحبان کے رویے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اس میٹرز پیٹیشن کو جس طریقے سے وہ ٹیکل کریں گے، ڈسپوز، ہماری گہری نظریں ہیں. اور اسی پیٹیشن کی ضروری نہیں کہ آپ اسی پیٹیشن کی بنیاد پہ پتہ چلے گا کہ ہماری عدلیہ اب اس حمید ڈوگر صاحب سے لے کے یہاں پہ وہی ڈوگر صاحب تک آیا آزادی کچھ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی مشکوک، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. آپ نے ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. کچھ دیر پہلے ہی سماعت ختم ہو گئی اور کل دوبارہ سماعت کا جو ہے آغاز ہوگا. ایڈوکیٹ منیر ملک ابھی بھی اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں، شاید آئندہ چند روز تک یا جمعہ تک وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے. مگر ایک سوال جو اس بینچ کے سربراہ نے آج کیا وہ یہ تھا کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسی نے 2004 سے جو پہلی پراپرٹی جب لی گئی، جب وہ جج ہی نہیں بنے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی، تو اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اپنی بیوی کو یا بچوں کو کچھ گفٹ کیا ہے، کچھ پیسے دیے ہیں؟ تو اس حوالے سے وہ جواب مانگ رہے ہیں. یقین طور پہ یہ فیکٹس کے اوپر کیس ہے، اور سپریم کورٹ میں اب اس کے اوپر بار بار جسٹس عطا بندیال میرٹس کے اوپر وہ زیادہ زور دے رہے ہیں. حالانکہ بہت سے دوسرے قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تحقیقات کا آغاز کوئی ایک عام سرکاری ملازم چاہے جائے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں. اور یقینی طور پہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ غیر آئینی چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر 2007 3 نومبر اس سے لے کر آج جو ایک شکایت کنندہ ہے عبدالوحید ڈوگر، ہماری قوم کا، ہماری جمہوریت کا، ہمارے سیاسی عمل کا یہ سفر جو ہے یہ کتنا کامیاب رہا ہے، اور کیا ہم واقعی جمہوریت کی اس منزل کو پہنچ پائے ہیں یا نہیں. یہ ایک ڈوگر سے آج دوسرے ڈوگر تک کا ہماری قوم کو سامنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں کیا فیصلے کرتی ہیں. کل پھر آپ کو اپڈیٹ دیں گے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.